آپ کا جواب کا معنی کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ سلام تو کر رہے ہیں آپ، سلام کس کو بولتے معلوم ہے؟ اپنے اساتذہ سے پوچھا کرے، اپنے امام صاحب مسجد کے نا ان کے پاس جایا کرے اور ان سے اچھی باتیں پوچھا کرے۔ آپ اگر سلام کرتے ہیں کسی کو تو دعا دیتے ہیں، کیا دعا دیتے ہیں آپ؟ بولیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیا فرماتے آپ؟ تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ تو جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ ایک دوسرے کو اپن کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، تو اس کے معنی یہ کہ آپ بھی سلامت رہے، میں بھی سلامت رہوں۔ آپ کو دعا لینا ہے تو طریقہ یہی ہے کہ صبح میں اگر اپن نیند میں سے اٹھے اپنے والدین کو بھی سلام کرے، اپنے بہنوں کو بھی سلام کرے۔ آپ سلام کرتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے سلامتی اتارتا ہے، اور آپ جواب دیتے ہیں آپ کی بہنیں تو اللہ آپ کی بہنوں کے لیے سلامتی اتارتا ہے۔ آپ اور ہم یہ طے کر لیں کہ آج سے ہمارے گھروں میں ہم پیارے رسول کی پیاری پیاری باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، آج آپ حضرات سے مل کے بڑی خوشی ہوئی، اور آپ کو معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ معلوم ہے نا کیا دن ہے آج؟ اچھا، یہ دن کے اندر آپ کو بلانے کا مقصد کیا ہے یہ معلوم ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے کو جو دستور بنایا گیا ہے، دستور یعنی کیا؟ دستور مانے ہمارے جو حکومتوں کے انداز میں اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کے جیسے قانون تو معلوم ہے نا آپ کو؟ چلیے آپ حضرات ادھر متوجہ ہو جائیے، دو چار باتیں کرتا ہوں میں، دو چار باتیں سنیں گے نا آپ لوگ۔ مولانا ابراہیم صاحب کی تقریر کے بعد میں بھی سوچ رہا ہوں کیا تقریر کروں۔ ادھر عاقل صاحب بیٹھے ہیں، ادھر ابراہیم صاحب بیٹھے ہیں، اور بیچ میں بیچارہ غریب بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر اس سے پہلے مجاہد صاحب نے بھی بڑی مجاہدانہ تقریر آپ کے سامنے فرمائی۔ میرے عزیز بہنوں، عزیز بھائیوں، دو چار باتیں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے یہ کہ آپ جس وطن میں رہتے ہیں اس وطن کو آزاد کرانے میں آپ کا کردار سب سے زیادہ رہا ہے۔ یعنی ہمارے بزرگوں نے جو دینی کتابیں پڑھے ہیں، جو حسیروں پہ بیٹھے ہیں اور جو زمین پر بیٹھ کر علم حاصل کیے ہیں، وہ لوگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی رات دن کوششیں کی ہے، اور ایسے انداز سے انہوں نے کوشش کیا کہ آج تک بھی ہندوستان کے آزاد کرانے والوں میں نام ان بزرگوں کا لیا جاتا ہے۔ مگر یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور کے حالات ایسے کچھ ہو گئے ہیں کہ آزاد کرانے والوں کو تو بھول جا رہے ہیں اور چھپنے والوں کے نام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آج کے دور میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے تو علماء کرام نے ادا کیا ہے۔ اس وطن کو وطن عزیز بنایا ہے اور اس زمین کو اپنے خون سے رنگین کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی آزادی کے بعد ہمارے کو یہ بتایا کہ ہمارے کیا حقوق ہیں، ہمارے کو اللہ یعنی قانون میں حق حاصل ہے۔ آج ہمارے ادارے چل رہے ہیں، آج ہمارے اسکول چل رہے ہیں، آج ہمارے مساجد ہے، آج ہمارے جو کام ہے اس کی پوری اجازت ہم کو قانون میں دی گئی ہے۔ لیکن افسوس آج قانون کے رکھوالے قانون کے غدار بن گئے ہیں، اور ہم کو یہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، حالانکہ ہمارے کو اور آپ کو اس ہندوستان میں پوری طریقے سے آزادی کے ساتھ
اپنی بات کہنے کا بھی حق ہے اور بات کو پیش کرنے کا بھی حق ہے. آج مجھے افسوس ہوتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ہندوستان میں تو ہے مگر ہندوستان کے قوانین سے واقف نہیں ہے، اور خصوصاً ہمارے کو جو قوانین میں گنجائش کی گئی ہے، جو ہم کو آزادیاں دی گئی ہیں، وہ ہم اس سے واقف نہیں ہیں. آپ لوگوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان قوانین کو پڑھے اور ان کو آپ کو محسوس کرے کہ ہم کو کس قدر آزادی ملی ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہاں بولنے کی آزادی ہے مگر بولنے کے وقت ہم لوگ خاموش رہتے ہیں اور خاموش رہنے کے وقت بہت بولتے ہیں، ہے نہیں؟ جس وقت ٹیچر بولتے ہیں اپنے کو خاموش بیٹھو اس وقت زیادہ بلوا کرتے، اور جس وقت خاموش ٹیچر نہ رہتے آپ لوگ ماشاءاللہ خاموش بیٹھے ہوئے رہتے. تو ہمارے کو یہ حصہ ملا ہے اپنے یہاں کے ہندوستان کی طرف سے. آج آپ کو دو چار باتوں میں کیا، پہلی بات جیسے ابراہیم صاحب نے کہا کہ دور حاضر میں آپ لوگوں کو نہ صرف دین کی تعلیم حاصل کرنا ہے بلکہ دنیاوی تعلیم بھی لازم ہے، اور اگر دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو دین کی تعلیم بھی لازم ہے. ایک دوسرے کے بغیر گاڑی دو ٹائروں پہ چلتی ہے نا، دو ٹائروں پہ گاڑی رہی تو چلتی، ورنہ آپ کو لے کے چلنا پڑتا اس کو. اسی طریقے سے دین اور دنیا آپ کے دونوں بھی ضروری ہے. دین اس بات سے ضروری ہے کہ آخرت بنانا ہے، اور دنیا اس بات سے ضروری ہے کہ دنیا میں رہ کر لوگوں کو راستہ بتانا ہے. ہم لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں رہنا میں خوب اچھا بنوں گا، خود کماؤں گا، بڑی بلڈنگ بناؤں گا، اس کے بعد اپنی اولاد کو دوں گا، میں چلے جاؤں گا. آج ہمارا رواج یہ ہو گیا، کیا کرے بڑے بلڈنگاں بنا دیے. بلڈنگاں تو بن گئے مگر بلڈنگ والے رہیں گے اس میں؟ رہتے نہیں رہتے. معلوم یہ ہوا کہ ایک نہ ایک دن آپ کو اپنے مقام کو پیدا کرنا ہے. آج حکومتیں یہی دیکھ رہی ہے کہ مسلمان خواب غفلت سے کب اٹھیں گے اور کب مسلمان آگے بڑھ کر اپنا حق مانگیں گے. آپ حق نہیں مانگنا، اس لیے آپ کے اوپر کئی پریشانیاں مسلط کی جا رہی ہے، کئی باتیں مسلط کی جا رہی ہے. ایسے موقع پر آپ کو یہ کوشش کرنا ہے کہ اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرے کہ لوگوں کو آپ تکلیف میں آپ ان کا ساتھ تو دے سکے، لوگوں کی آپ ہمدردی تو کر سکے. اس لیے آج کے دور میں میں یہ ضروری سمجھ رہا ہوں جہاں قانون شریعت ضروری ہے سمجھنا، وہیں دنیا کا قانون بھی ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے. اور میرے بہنوں سے بھی میری گزارش ہے کہ آج آپ بھی تشریف لائے ہیں تو آپ بھی قانون سے واقفیت حاصل کیجیے، اس لیے کہ دور حاضر میں اپنی حفاظت کے لیے، ابھی ہمارے مجاہد صاحب نے کہا نا کہ لڑبی چلاؤ، سب چلا سکتے مگر اپنے کو سیلف ڈیفنس کے لیے کرنا ہے، اپنے خود یعنی اپنی حفاظت کے لیے کر سکتے ہیں. آپ اپنی حفاظت کے لیے کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں. آپ اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے تعلیم بھی حاصل کیجیے اور پھر ایسے کورسز میں داخلہ لیجیے جس سے آپ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی پہ بھی محنت کیجیے، آپ کی صلاحیتیں ابھرتی ہے. یاد رکھیے دو چیزاں ہیں، ایک ہے چاہے وہ جم بولتے ہیں نا، وہ جم میں جانے کا مشورہ نہیں دیتا میں، وہاں جا کے آدمی پھولتا اور عقل کم ہو جاتی اس کی. اس واسطے ایسی جگہ جائیے جیسے کراٹے ہے، پراٹے ہے، یہ ہے نا، یہ چیزوں میں کیا ہوتا باڈی پوری ورک کرتی ہے آپ کی، اور یہ صلاحیت ایسی رہتی ہے کہ آپ کو آگے بھی کام آنے والی رہتی. اس لیے اس میں آپ حصہ لیجئے. اپنے اسکولوں میں یہ چیزوں کو سکھانے کے لیے ہفتے میں ایک دن کلاسز رکھیے. اسی طریقے سے ابھی میرے کو سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ ہمارے مولانا عاقل صاحب کے بارے میں کہ یہاں کے دیگر مدارس کو بھی انگلش میڈیم میں جا کر مہینے میں 2 وقت پروگرام ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے. آج کل مدرسوں میں یعنی انگلش اسکولوں میں ہمارے بچوں کو دین سے واقف کرانا لازم ہے. ہم کو دین سے واقفیت اس بات سے حاصل کرنا ہے کہ دنیا میں حاصل کریں گے دین، دنیا
تو دنیا کی بڑی سے بڑی کرسی ملے گی، لیکن دین کا علم حاصل کریں گے تو میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، آج دو باتیں تو آپ سے عرض کر دیا ہوں، اب جنرل لینگویج پہ طرف آ جاتا ہوں۔ وقت ہے نا یار؟ ہاں نہیں، اگر آپ لوگوں کو وقت نہیں ہے بولے تو چھوڑ دیتا ہوں میں۔ اب کیا ہم یہاں وقت ہی چاہے، باقی اور کیا ہے اپنے پاس، ہے نہیں؟ جتنے بڑے کام آئے سب بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں۔ اب بڑے کی کیسا بنے وہ بھی آپ کو ہم کو سب کو معلوم، ہم لوگ ہیں حولے بنائے ان کو بڑے، اور بن کے انہوں ہمارے پہ سوار ہو جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، آپ کو اور مجھے اللہ نے سمجھ دی، سوچ دیا، دماغ دیا، اس کا استعمال کرو۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سب کی رائے کے ساتھ اپنی رائے رکھ دیتے۔ نہیں، آپ کو اگر اپنی رائے رکھنا ہے تو الگ رکھیے، سب کا ساتھ مت دیجیے۔ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی رائے کو پیش کریں۔ اس لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنی باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں، اور طلبہ عزیز سے میری گزارش ہے کہ جہاں بھی پڑھو بیٹے، کتنا بھی پڑھو، مگر یاد رکھو کہ سب تعلیم آپ کو دنیا میں رکھے گی، لیکن آپ کو اللہ سے اگر ملنا ہے، اللہ کے رسول کی رضا آپ کو حاصل کرنا ہے، تو میری بہنوں سے بھی گزارش ہے، جو آج کل ہم تعلیم کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، دنیا داری کو اہمیت دے رہے ہیں، ایسی صورت میں آپ کو اور مجھے یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ کے طرف بھی رجوع ہو، اور دنیا داری کی تعلیم تو ملے لیکن گھر میں دیندار ماحول بھی ہو۔ آج ہمارے بچے اسکول سے آتے ہیں نا، اماں جان بھی سلام نہیں کرتے بچوں کو، پہلے آتی دوسرے بیٹے کتنا ہوم ورک دیے، بیٹے سے یہ نہیں پوچھیں گے بیٹے آج آپ نے ظہر پڑھی اسکول میں، نہیں پوچھیں گے۔ آج پوچھنے والے والدین کیا پوچھتے ہیں، میرا بیٹا تھک کے آ گیا ہے۔ اے اماں جان، آپ کا بیٹا تھکا تو ضرور ہے، لیکن یاد رکھو اگر وہ اللہ سے کے سامنے اپنی پیشانی نہیں جھکائے گا تو آپ کی زندگی کو اللہ مصیبت میں مبتلا کر دے گا، اور روز قیامت اللہ کے پاس آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ کے صاحبزادے نماز نہیں پڑھے۔ ہم لوگ بچوں کو نمازی بنائیں، اور یاد رکھو ایک مقام پر میں گیا تھا، مجھے ہر چیز کہیں سے نہ کہیں سیکھ لیتا ہوں میں۔ ایک جگہ گیا تو میں بیٹھا تھا، تو ایک ریاض کا یا کہیں کا پروگرام تھا، گھر میں گیا کسی کے، تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ بچے سے دعا کرا رہے ہیں، چھوٹے بچے سے، بسم اللہ بیٹے دعا کرو، افطار کا وقت ہو گیا، اور وہ بچہ اپنے اپنے انداز میں دعا کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ بھئی یہ کیا کام ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ان سے پوچھا حضرت آپ بھی تو دعا کر سکتے تھے۔ بولے آپ کی دعا کے بعد میں اپنے بچے کی اس لیے کرا رہا ہوں تاکہ بچپنے سے اس کو اللہ سے مانگنے کا سلیقہ ہے۔ آج ہم لوگ بچوں سے دعا کراتے ہیں۔ اور دوسری بات یاد رکھیے، میرے والد واجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بچوں سے دعا اس بات سے کراؤ کہ ان کے اعمال بالکل صاف رہتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتے۔ اگر بچوں سے دعا کرائے تو بچوں کی دعا اللہ قبول بھی فرما لیتا ہے۔ آپ لوگوں میں بھی یہ رہنا کہ بچے کو کھانے کے دعا یاد دلائے، بچے کو گھر میں رہے تو بچے کو قرآن کے پڑھانے کے طرف کوشش کرے، قرآن کو خود پڑھائے۔ اگر والدین تو معلوم ہے آج کل یعنی کیا بولتے ہیں آپ کے مختلف ادارے ٹویٹر پہ، واٹس ایپ پہ قرآن سکھا رہے ہیں، آپ کے مخارج کو درست کر رہے ہیں۔ کوئی ایسے ادارے میں آپ شریک ہو جائیے اور اپنی زبان کو اچھے سے اچھا بنا سکتے ہیں، قرآن کو پڑھنے کے لیے اس میں آپ دلچسپی پیدا کر سکتے ہیں۔ اور تیسری گزارش میری یہ ہے کہ آج ہمارے مدارس کے یہاں ذمہ دار بھی ہے، ان سے میری 2-4 گزارشات ہیں۔ پہلے اپنے بچوں کو جو آپ کو مدرسے میں اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان سے اگر جیسے آپ دین کا ایک پروگرام رکھ رہے ہیں، 1-آدھا گھنٹہ تو بھی کسی ایک عالم کو رکھ کر ان کو نماز کا طریقہ سکھا دیں۔ جب وہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ وہ اسکول کے مینجمنٹ کو بھی اللہ اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دوسری گزارش مدرسے کے ذمہ داروں سے یہ ہے کہ دینی کتب
ان کی زبان میں، ہر زبان میں آج کل مواد مل رہا ہے، دینی کتب اپنے بچوں کو اسکول میں فراہم کیجیے تاکہ وہ بچوں کو دینی کتب پڑھنے سے کچھ نالج ہو سکے اور صحیح معنوں میں دین کو سمجھ سکے۔ اور تیسری گزارش یہ ہے کہ اپنے اسکول کے بچوں اور بچیوں میں کوشش کیجیے کہ جتنا ہو سکے ان کو موبائل سے بچائیے اور ان کو ایسے لغویات سے بچائیے جو اللہ سے دور کرنے والے ہیں۔ یہ چند گزارشات تھی، اور ویسے تو میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کچھ کہنا چاہیے تھا، مگر حکم ہوا تو اس لیے کچھ دیر آپ سے لے لیا۔ آج آپ کو یہ ارادہ کر لے کے اٹھنا ہے کہ آج سے ہم کو دنیا یعنی ہندوستان کا قانون اور قانون میں بھی مسلمانوں کو جو حقوق دیے ہیں اس کے بارے میں سب پڑھیں گے، انشاءاللہ سب معلومات حاصل کریں گے، تو انشاءاللہ اس سے ہمارے لیے بڑی آسانیاں فراہم ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔